آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، بڑی شکر گزاری کے ساتھ، خدا کی شکر گزاری کے ساتھ آپ سب کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اور اس کے پیار سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ ایک تو زندگی یہ ہے جو ہم اس جسم میں گزار رہے ہیں، لیکن ایک اور زندگی ہے جو جسم سے جدائی کے بعد شروع ہوتی۔ جب ہم چلے جائیں گے یہاں سے تو کہاں جائیں گے، وہ زندگی کیسی ہوگی، یہ باتیں اس زندگی کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں اور اس زندگی کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اسے سنتے سنتے آپ خدا کا پیار محسوس کر سکیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائی اور بہنوں، اگر میں شکر گزاری نہ کروں آپ کے لیے، خدا کی شکر گزاری نہ کروں تو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا لگتا ہے جب میں خدا کے حضور یہ کہوں، تیرا شکر ہو اس بھائی کے لیے جو دیکھ رہا ہے، تیرا شکر ہو اس بہن کے لیے جو دیکھ رہی ہے، کیونکہ میری اس شکر گزاری کی وجہ سے خدا مجھ پر بھی رحم کرتا ہے، اور مجھے فون کالز جب آتی ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ خدا نے ان کی زندگی میں بھی خوشی بخشی۔ یہ بالکل سچ بات ہے۔ اگر میری زندگی میں اس کلام کی کوئی تاثیر نہ ہو، کوئی اثر نہ ہو، تو میرا یہ سوچنا کہ اسے سن کر آپ کو بھی برکت ملے گی، یہ تو خوش فہمی ہے، یہ تو غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر دریا سوکھا ہوا ہو تو جو نالیاں اس میں سے نکلتی ہیں ان میں کہیں پانی نہیں ملے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے، میری دعا یہ ہے کہ جو مجھے جان گئے ہیں، بات چیت سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات کر کے، آپ یہ دعا کیا کریں کہ خدا کا رحم مجھ پر ہوتا رہے، وہ مجھے دیتا رہے، اور میں حلیمی سے آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اگر یہ ہوتا رہے تو پھر زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس خدمت کے لیے، بہت شکر گزار ہوں آپ کا، جنہوں نے مجھے فون کیا
میرے ساتھ دعا کی اور یہ کہا کہ وہ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے. خدا آپ کو بہت برکت دے. خدا کے کلام میں کچھ ایسی باتیں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں, یقین مان لیں خدا کی محبت کا, تو یہ سچ ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے. جہاں ہم دھسے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, وہاں چھوڑے نہیں جاتے, وہاں سے نکال لیے جاتے ہیں. دیکھو میں آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک بات سناتا ہوں. یہ کیسی پیاری گواہی ہے. لکھا, دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا. رنج راحت میں بدل گیا. کہاں رنج, دکھ, اور کہاں سکھ. میرا دکھ سکھ میں بدل گیا. میری بے چینی, بے آرامی آرام میں بدل گئی. سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا. میری جان پر مہربان ہو کر تو نے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی. ایسے گڑھے میں دھس گیا تھا, نیستی, جہاں رہتا ہی کچھ نہیں, سبھی کچھ برباد ہو جاتا. تباہی کا گڑھا, نیستی کا گڑھا, اس میں سے نکال لیا. کیسے؟ رحم کر کے, مہربان ہو کر. کس نے نکالا؟ تو نے. تو نے میری جان پر مہربان ہو کر نیستی کے گڑھے سے رہائی دی, کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اگر سامنے رکھتا میرے گناہ جو میرے سامنے ہیں, اگر تو نے اپنے سامنے رکھتا تو میں کہاں جاتا. لیکن تو نے مہربان ہوا, تو نے مجھ پر مہربانی کی, تو نے مجھ پر دیا کی, تجھے ترس آ گیا مجھ پر. اس گڑھے میں جہاں میں مر رہا تھا, برباد ہو رہا تھا, گناہ میں جہاں میں دھسا ہوا تھا, پھنسا ہوا تھا, میرے لیے کچھ امید نہیں تھی, ہر طرف سے تھو تھو, ہر ایک آدمی کی طرف سے لعنت, کوئی میرا پوچھنے والا نہیں تھا. یہ ہے نیستی کا گڑھا. جب جاننے والے پہچانے نہ, جب رشتہ دار راستہ کاٹ کے نکل جائیں, جب اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آئے, وہ ہے نیستی کا گڑھا. اس وقت کہتا ہے خدا کا بندہ جو گواہی دے رہا ہے, یسایہ, وہ اس کا ذکر کر رہا ہے, نبی, وہ کہتا ہے کہ اس حالت میں میرے گناہ میرے سامنے تھے. ہر ایک آدمی کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں, ہر ایک آدمی جانتا ہے اس نے گناہ کیا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا یہی خیال پیدا ہوتا ہے, یہ میرے گناہوں کی سزا خدا مجھے دے رہا ہے. اور یہ خدا سچ مچ اگر ہمارے گناہوں کی سزا دے تو وہ عادل ہے, اسے حق ہے, وہ سچا ہوگا, کیونکہ ہاں گناہ کی سزا ملنی چاہیے. اگر وہ گناہوں کے مطابق سلوک کرے تو خدا کا بندہ داؤد کہتا کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن یہاں یہ لکھا کہ تو نے میری جان پر مہربان ہو کر دو کام کیے. نیستی کے گڑھے سے نکالا پہلے, اور وہ گناہ جو میرے سامنے بھوتوں کی طرح ناچتے تھے اور ڈراتے تھے, اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا, اس کے لیے کہتا تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اب وہ نہ مجھے دکھائی دیں اور نہ اسے دکھائی دیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے اسی زندگی میں کہ انسان کو, اور گناہگار انسان کو جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, جو خود اپنے آپ سے نفرت کرتا ہو, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے خدا کی اس مہربانی کا تجربہ ہو جائے, اس رحم کا تجربہ, اس محبت کا تجربہ ہو, جس کی وجہ سے وہ ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھائے, گھورے پر سے, گندگی میں سے نکالے, اور نکال کے چٹان پر کھڑا کر دے, اور کہے کہ میں نے تیرے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا, اب مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. کیا ایسا آج بھی ہوتا ہے؟ اسی زندگی میں یہ یقین حاصل ہو سکتا ہے کہ میرے گناہوں کو اس نے معاف کر دیا ہے, میرے گناہوں کو اس نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے, میرے گناہوں کو اس نے سمندر کی تہ میں ڈال دیا ہے, اب کبھی وہ انہیں یاد بھی نہیں کرے گا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ خداوند یسوع اسی لیے اس دنیا میں آیا. میں آپ کو سناتا ہوں کیا ہوا ایک عورت کے ساتھ, ایک میری بہن کے ساتھ کیا ہوا. اور آج دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں
ایسے بھائی اور ایسی بہنیں آپ کو ملیں گے جن کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے ایسا ہی کیا ہے، میں ان میں سے ایک ہوں، میرا پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ سنو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، سنو، میں لوکا کی انجیل میں سے پڑھ رہا ہوں، اس کے 7ویں باب میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ 7واں باب ہے، 36 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ یہ وہ ہے جو پیار سے آپ کو آواز دیتا ہے، آپ کو آواز دیتا ہے، وہ کوئی سن لے تو اس کے لیے سلامتی ہے، اس کے لیے سکھ ہے۔ پھر کسی فریسی نے، یہ فریسی لوگ بڑے دھارمک تھے، اپنے آپ کو گناہ گاروں سے بہت دور رکھتے تھے، کوئی انہیں چھو نہیں سکتا تھا، ان کا کپڑا چھو دے تو اسے بہت غصے ہوتے تھے، اس کپڑے کو پھینک دیتے تھے، جلا دیتے تھے۔ جب باہر جاتے تھے بازار میں، آ کے نہاتے تھے، پھر کچھ کر سکتے تھے، نہیں تو وہ کہتے تھے معلوم نہیں کس گناہ گار نے مجھے چھو دیا ہے، میرے کپڑے اشدھ ہو گئے ہیں، میرا دھرم بھرشٹ ہو گیا ہے، میں اشدھ ہوں، میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے طہارت کی ضرورت ہے، پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس قسم کے لوگ تھے وہ۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا تو بات کرنا مانگتا تھا۔ کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، بس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ تو دیکھو، یہ ہے دیکھنے والی بات، دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں، خوشبو کی بوتل تھی سنگ مرمر کی، بہت قیمتی، لائی، سنگ مرمر کے عطر دان میں لائی۔ لکھا ہے کہ سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی، خوشبو لائی، اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پوچھا، اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا، خوشبو ڈالی۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا، اپنے جی میں، کہا نہیں، کسی نے سنا نہیں، لیکن اپنے دل میں کہہ رہا، اپنے جی میں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، ابھی تو سوال بھی نہیں کیا، پر لکھا اس نے جواب میں اس سے کہا، آئے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، آئے استاد، کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، یہ خداوند اس کو سنا رہے ہیں، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر، پیچھے کی طرف پھر کر، اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ کیا دکھائی دیا تجھے اس میں؟ کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ دیکھ، میں تیرے گھر آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے، اپنے بالوں سے پوچھے، تو نے مجھ کو بوسا نہ دیا، پیار نہ کیا مجھے، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے، یہ بھی دل میں سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا۔ دیکھو، اس فریسی نے جب خداوند کو بلایا تھا اپنے گھر کھانا کھانے کے لیے،
تو دستور کے مطابق یہ سارے کام اسے کرنے چاہیے تھے، مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی، اس کا آدر کرنا چاہیے تھا، پانی دینا چاہیے تھا ہاتھ دھونے کے لیے، پوچھنے کے لیے کپڑا دینا چاہیے تھا، وہ لوگ سر میں تیل ڈالتے تھے، عزت آدر کرتے تھے، ستکار کرتے تھے۔ یہ ستکار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں نبی ہو سکتا، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس ہم سے زیادہ علم ہونا چاہیے تھا، ہم نے تو اس عورت کو دیکھا ہے، ہم تو اسے جانتے ہیں، تو اگر یہ نبی ہے تو بغیر دیکھے بغیر جانے اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ عورت ایسی ہے کہ اس کے چھونے سے یہ ناپاک ہو جائے گا، وہ ناپاک عورت ہے، گندی گھنونی عورت ہے، ہم کبھی بھی ایسوں کو منہ نہیں لگاتے، ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح ہمیں چھوئے۔ یہ کہاں کا نبی ہے؟ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا، اس کی حقارت کی، اس کی بے عزتی کی گھر بلا کے۔ کبھی بھی کسی کو گھر بلاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، سب کے کچھ نہ کچھ طریقے ہوتے ہیں، جب کسی کو گھر بلاتے ہیں تو کچھ ڈھنگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے ضرور آدر کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کیا۔ تو خداوند کہہ رہا تو نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ تو اس عورت کو دیکھتا ہے، کیا دکھائی دیا تجھے اس عورت میں؟ لیکن دیکھو کیسی عجیب بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس پر یہ ظاہر کر دیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں اس عورت کو بھی جانتا ہوں، تجھے بھی جانتا ہوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے، تو نے جو کچھ اپنے جی میں کہا ہے یہ ہے اس کا جواب جو میں تجھے دے رہا ہوں۔ اس کا جواب دیا۔ وہ کہہ رہا یہ نبی نہیں ہو سکتا، اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ عورت گندی عورت ہے، خراب ہے، بد چلن ہے، مشہور ہے شہر کی، اور خداوند اسے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھ میرا علم اس سے زیادہ ہے جتنا تو امید کرتا ہے کہ ایک نبی کے پاس ہونا چاہیے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے، مجھے اس کے بھی کام معلوم ہے، مجھے تیرے بھی کام معلوم ہے، میں تیرے دل کا خیال جانتا ہوں، اور دیکھ اس کا جواب یہ ہے۔ اور پھر اسے کہانی سنا کے تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے یہ بتایا کہ جس کے گناہ کی معافی ہو جاتی ہے اس کی زندگی کی خوشی اندازے سے باہر ہوتی ہے۔ اس عورت نے کلام سنا ہے، سنتی رہی ہے، یہ نہ جانے کہاں کہاں چھپ چھپ کے سنا ہے اس نے، نہ جانے کس کس سے میرے بارے میں سنا ہے، اور دیکھ اسے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس لیے میرے پاس آئی ہے، یہ اس لیے مجھے چھو رہی ہے۔ دیکھو اس عورت کا حال، اس کی معافی کی خوشی کون اندازہ لگائے، اس کی محبت کا اظہار دیکھو، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس تھی وہ لا کے انڈیل دی اس کے قدموں میں۔ اور دیکھو اس کے ایمان کا اظہار، ایسا زبردست ایمان اس کے اندر پیدا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کی محبت پر، خدا کے رحم پر، ایسا زبردست ایمان ہے کہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، اسے کسی کی فکر نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اتنی دلیری، اتنی ہمت، اسے یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی اور بھی ہے۔ گناہوں کی معافی کی خوشی نے اسے دیوانہ کر دیا ہے۔ اب اس کے لیے زندگی میں کوئی چیز اتنی زیادہ قیمتی نہیں ہے جتنی یہ کہ وہ اس کے قدموں کو چومے، جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا یقین اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع ہر جگہ یہی کہتا تھا، اے گنہگاروں میرے پاس آؤ، میں گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ نجات میں سب سے پہلی چیز گناہوں کی معافی کا یقین ہے۔ اس عورت نے سنا، اور دیکھو خداوند یسوع مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب وہ سن رہے تھے، اس پر اعتراض کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ شہر کی بد چلن عورت ہے، بدنام عورت ہے، خداوند یسوع انہی کے سامنے کہہ رہا ہے یہ تیرے گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں سب کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب دیکھیے کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی اپنے جی میں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے،
یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا آئی استاد. استاد تو ہو سکتا ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ محض استاد ہو کے جو ہمیں سکھاتا ہے، اس کے پاس یہ حق کہاں سے آ گیا کہ یہ گناہ معاف کرے؟ یہ کون ہے؟ یہ سوال آج تک ساری دنیا کے سامنے ہے. خداوند یسوع مسیح نے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے. وہ اس لیے دنیا میں نہیں آیا تھا کہ یہ بتایا کہ وہ کون ہے. وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ کام کر دے گناہگار انسان کے لیے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. سلامت چلی جا. گناہگار جس کے لیے لعنت کے سوا کچھ نہ تھا، اسے کہا سلامت چلی جا، تیری سلامتی ہے، تیرے گناہوں کو میں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اب نہ ڈر. نیستی کے گڑھے سے تجھے نکال لیا ہے، اب نہ ڈر، اب سلامتی کی راہ پر چل. یہ کتنی خوبصورت خوشخبری ہے. اسی لیے تو اس کو انجیل کہتے ہیں. یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جن کے لیے لوگ کہتے ہیں انہیں کوئی اچھی بات سننے کا حق نہیں ہے، سننے کا بھی حق نہیں ہے. انہیں وہ گلے سے لگاتا ہے. جنہیں سب گلے سے اتار دیں، جو سب کی نظر سے گر گیا ہو، اسے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے. اس کی نظر ان پر پڑتی ہے اور وہ پھر پڑے نہیں رہتے. یہ ہے انجیل. یہ ہے خدا کا وہ پیار جو ظاہر ہوا ہے. یہ ہے خدا کا وہ فضل، وہ دیا، وہ انوگرہ جو جسم میں آئی ہے. اس کا نام یسوع ہے. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آج بھی لوگ، گناہگار لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اس عورت کی طرح. اور خدا یسوع مسیح نے اسے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا. اس عورت کے دل میں سنتے سنتے یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ اس کے پاس آنے سے میں چھوٹ جاؤں گی، میں بدل جاؤں گی، مجھے چین مل جائے گا. میں نے کیا کیا یہ اپنی زندگی سے؟ یہ لوگ میری زندگی سے کھیلتے رہے ہیں، انہوں نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ ایک آیا ہے، یہ خدا کا پیار ہے. یہ کہتا ہے میں خدا کا پیار ہوں. یہ کہتا ہے میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں. سنتے سنتے اس کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ یہ میرے لیے کچھ ایسا کام کر دے گا جو انسان نہیں کر سکتا. کوئی استاد نہیں کر سکتا، کوئی نبی نہیں کر سکتا، خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ سچ ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. مرکز کی انجیل میں ایک ذکر ہے، 2 باب میں. ایک آدمی تھا، اپاہج تھا، فالج کی بیماری تھی. اسے 4 آدمیوں سے اٹھوا کر لے آئے، خدا یسوع مسیح کے سامنے ڈال دیا اسے. خدا یسوع مسیح نے اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی کہا بیٹا بیٹا جنہ آ گیا ہوگا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. سارے لوگ بگڑ گئے، بہت ناراض ہو گئے. یہ کیسے گناہ معاف کر سکتا؟ یہ کون ہے؟ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے تھے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے اس آدمی سے کہا ایسا کر، اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا گھر. اور ان سے کہا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں. وہ کام کر دیا جو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی وہ لوگوں کی زندگیوں میں آ کے وہ کام کر رہا ہے جو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. زندگیوں کو اندر سے تبدیل کر رہا ہے. وہ نفرت کی آگ جن دلوں میں بھڑک رہی ہے، جھلس رہے ہیں وہ خود بھی اور دوسروں کو بھی جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، خود بھی پریشان ہیں، گھر کے بچے بھی سارے پریشان ہیں، سب لوگ دکھی ہیں ان کی وجہ سے. ان کی زندگیوں میں آ کے وہ کام کر رہا ہے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. ان کی نفرت کو دور کر کے ان میں محبت انڈیلتا ہے، ان کی زندگیوں کو نیا بنا دیتا ہے. جو دوسروں کے لیے لعنت کا باعث بنے ہوئے ہیں انہیں وہ سلامتی کی راہ پہ ڈال دیتا. ہر روز وہ کام کر رہا ہے جو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو خدا یسوع مسیح کی انجیل میں سے ایک اپنی بہن کی، ایک عورت کی کہانی سنائی، سچی کہانی.
اور اس کی سچائی کی حد یہ ہے کہ ہر روز ایسا ہو رہا ہے۔ اس عورت کی زندگی میں وہ کون سا دن تھا جب اس کی معصومیت کو لوٹ کے کسی نے بد چلنی اور ناپاکی اور بربادی کی راہ پہ ڈال کے چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ وہ کون تھا پہلا شخص جس نے اس کے چلن کو برباد کیا تھا؟ اس کا ذکر نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہے، خدا کی نظر سے نہیں، انسان کی نظر سے برباد کر کے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد یہ زندگی برباد ہوتی چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دفعہ بیچاری نے چاہا ہوگا کہ اپنے آپ کو سدھار لے، سماج نے نہ سدھرنے دیا، الزام لگانے والوں نے اجازت ہی نہیں دی کہ کچھ اور بھی کر لے۔ اس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں سن لیا، اس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ جو کچھ میں اپنے لیے نہیں کر سکی، جو کچھ کوئی اور میرے لیے کر نہیں سکتا اور کرنے کو تیار بھی نہیں، یہ ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آ گئی کہ جو کوئی نہیں کر سکتا میرے لیے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ وہ کام جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ کر دے گا۔ اور دیکھا آپ نے، اس ایمان کی وجہ سے اس کو محبت نصیب ہوئی ہے خدا کی۔ کیوں؟ ایک عجیب قسم کی خوشی آئی ہے کہ اس نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اس نے میرے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس نے مجھے سلامتی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اب میرا راستہ خراب کر کے مجھے چھوڑ دیا گیا تھا، اس نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا جو سلامتی کا سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے لیے اس کے دل میں اس قدر پیار ہے، اس قدر شکر گزاری ہے، جو ہر اس ایماندار کی زندگی میں نظر آتی ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہے، جسے گناہوں کی معافی کا یقین ہو گیا ہے، جس کی زندگی میں سے گناہوں کا زور توڑ دیا گیا ہے، جن کی زندگیوں میں خدا نے یہ فضل دے دیا ہے کہ اب وہ اس کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ یہ تو ہر روز ہو رہا ہے میرے پیارے بھائی، ہر روز ہو رہا ہے۔ مبارک ہے وہ جو ایمان لے آئے اس پر۔ میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ ایک دفعہ اس سے یہ دعا کرو کہ آئے خداوند یسوع، میری زندگی میں تو وہ کام کر دے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا ضرورت ہے، ایک دفعہ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا کر کے تو دیکھو، آئے یسوع، تو وہ کام کرتا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کرتا، میرے لیے بھی کر دے، وہ کر دے گا۔